بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی آج خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات نے جدید مسائل کے ذریعے سے استفادہ کیا اور ہمیں کچھ فیض پہنچانے کا موقع دیا، اس کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ آج بھی بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں، ہم ترتیب سے سوالات اور ان کا مختصر حل مختصر جوابات پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال جس میں زیڈ نام سے ذکر کیا ہے، کسی خاتون کا سوال ہے۔ کہتی ہیں مفتی صاحب میری طلاق ہو گئی ہے، آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے مجھے طلاق دیا، وہاں پر اور بھی لوگ تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بار طلاق کہا، 1 بار الگ کہا، تو بتائیے کہ طلاق ہوئی یا نہیں۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے ابھی پلیز، کیا بولنے سے فتویٰ ہو جاتا ہے؟ فتویٰ سے مراد طلاق ہوگا، یہاں طلاق ہو جاتا ہے یا لکھ کے دینے سے؟ دیکھیے طلاق لکھ کے دینے سے بھی ہو جاتی ہے، بولنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ بولنا اور لکھنا طلاق واقع ہونے میں دونوں برابر ہیں، بول کے بھی طلاق دی ہو جاتی ہے، لکھنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ باقی آپ کے ہاں جو مسئلہ پیش آیا 2 طلاق ہوئی کہ 3 ہوئی کہ 1 ہوئی، یہ وہاں جو گواہ موجود تھے، یہ جو وہ گواہی دیں گے 2 معتبر گواہ، تو ان پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر گواہ پورے نہیں ہیں یا معتبر نہیں ہیں تو شوہر جو طلاق دینے والا ہے یہ جتنی طلاق بیان کرے گا قسم کے ساتھ اس پر حکم لگ جائے گا، اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو 2 بار کہا ہے تو 2 طلاق ہو جائے گی، 3 کہا ہے تو 3 ہو جائے گی، 1 کہا تو 1 ہوگی۔ اگلا سوال اخت عزیز یا اخت عزیر، اس میں ایک صاحبہ کا کہنا ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نے پرورش کی ہے اور ان کی پھوپھی کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ شوہر۔ انہوں نے اپنی پھوپھی کو ماں کی طرح اپنے پاس رکھا اور ان کے تمام اخراجات کو پورا کیا، یہاں تک کہ وہ انہی کے گھر انتقال فرما گئیں۔ تو کیا ان کا جو سامان ہے تو وہ خود غریبوں میں تقسیم کر سکتی ہیں یا ان کے بہن بھائی بھتیجے تقسیم کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ پھوپھی جن کا انتقال ہو گیا ہے، جنہوں نے پرورش کی تھی آپ کی، جب ان کے شوہر بھی نہیں ہیں اور ان کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اب ان کے انتقال کے بعد پھوپھی کا جو کچھ بھی ترکہ سامان ہے وہ میراث بنے گا، اور ایسے نہ آپ اس میں تنہا تصرف کر سکتی ہیں چونکہ آپ وارث نہیں ہیں، آپ صرف ان کی پالی ہوئی ہیں، گود لی ہوئی ہیں، جس کو لیپالک بولتے ہیں۔ اور اب حق کس کا بنتا ہے؟ اولاد تو ہے نہیں، شوہر بھی نہیں ہے، تو اس میں اب حق بنتا ہے پھوپھی جو مرحومہ ہو گئی ہیں ان کے بھائی بہن کا۔ اگر ان کے بھائی بہن زندہ ہیں تو ان کو بھائی کا 2 حصہ اور بہن کا 1 حصہ، اس طرح وللذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر تقسیم ہوگا۔ پھر وہ بھائی بہن اپنے اپنے حصوں میں سے جس کو چاہے تقسیم کریں، غریبوں کو دیں۔ ایسے غریبوں میں دے دینا آپ کے لیے یا کسی ایک بھائی بہن کے لیے جائز نہیں ہوگا، چونکہ سارے وارثوں کا اس میں حق بن رہا ہے، یعنی جو بھائی بہن ہیں۔ اب غریبوں میں دینے کے اگر انہوں نے وصیت کی ہوتی کہ میرا مال میرے بعد غریبوں میں دے دینا، تو وہ وصیت 1/3 1/3 سے، یعنی کل مال کے 1/3 حصے سے غریبوں کو بغیر پوچھے دیا جا سکتا تھا، باقی وارثوں کا ہوتا۔ تو اس لیے اس مسئلے میں بہن بھائی جو وارث ہیں ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے اور وہ اس میں شرعی تقسیم کر لیں گے۔ انہی کا دوسرے سوال اس میں ہے، جنہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے جس میں مسجد اقصیٰ میں 2 فوٹو دکھائے گئے ہیں، اور وہ ایک پیلا جو گنبد ہے سنہرا، اس کو مسجد اقصیٰ سے مشہور کیا گیا، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے اشتہار میں، جو انہوں نے اشتہار بھیجا ہے، کہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ دیکھیے مسجد اقصیٰ تو وہ نہیں ہے، اس کا نام قبۃ الصخرہ ہے، جو عام طور پر پیلا سا گنبد سنہرا دکھتا ہے اور لوگ فلسطین کے علاقے کا وہ جان معزوم بھی رہتا ہے، وہ قبۃ الصخرہ، یعنی وہ چٹان جہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا سفر آسمانی شروع ہوا تھا، اس پر مروان ابن حکم نے ایک بڑا سا قبہ تعمیر کر دیا تھا۔ وہ یقیناً مسجد اقصیٰ نہیں ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے حصے میں، اس کمپلیکس میں شامل ہے، وہ بھی اس کا ایک جز کہہ لیا جائے، کیونکہ اس مسجد اقصیٰ کے احاطے میں تقریباً 3 4 5 مسجدیں تک ہیں، کچھ عیسائیوں کی بھی عمارتیں ہیں اور کچھ یہودیوں کے بھی ایک دیوار وغیرہ جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو خارج تو نہیں مانا جائے گا، لیکن اس کو ہی مسجد اقصیٰ بھی نہیں مانا جائے گا، وہ مسجد اقصیٰ کا ایک جز کہہ لیجئے، وہ مسجد اقصیٰ کا ایک حصہ ہے جو پیلا سا گنبد سنہرا دکھتا ہے۔ آگے سوال ہے عبداللہ ہادی مچھلی ٹولہ سے، ان کا عجیب سوال ہے، کہتے ہیں بیت الخلاء میں اخبار یا کوئی میگزین پڑھنا
میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیت الخلاء میں اخبار یا میگزین پڑھنا درست ہے؟ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل گھروں میں کموڈ اسٹائل کے ٹوائلٹ کا رواج ہو گیا ہے، جس میں لوگ آدھا گھنٹہ گزار دیتے ہیں، اور ٹائم پاس کے لیے اخبار وغیرہ کی شیلف وہاں ہوتی ہے کہ ٹوائلٹ میں آرام سے خبریں پڑھیں، یا موبائل لے جانا جس میں فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ چلانا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، بیت الخلاء تو قضاء حاجت کی جگہ ہے، وہ لائبریری تو ہے نہیں کہ وہاں مطالعہ کرنے لگ جائیں۔ بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے ہے۔ اگر آپ کوئی دینی مضامین وہاں پڑھیں گے تو توہین ہوگی، اور اگر آپ جو ہے دنیاوی مضامین پڑھتے ہیں تو اخبار وغیرہ لے گئے تو اخبار کاغذ ہے، علم کے آلات میں سے ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے، وہ بھی بیت الخلاء میں تو بات کرنا بھی منع ہوتا ہے، غیر ضروری ناگہانی والی بات الگ تو ہے، ورنہ دنیا کی بھی یا دین کی کوئی بھی بات بیت الخلاء میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ بلکہ بیت الخلاء میں اگر آپ کے موبائل پہ کسی کے کال آ جائے تو آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم بیت الخلاء میں ابھی بات نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بیت الخلاء میں بات کرنا بھی منع ہے۔ تو جب بیت الخلاء میں بات کرنا بھی منع ہے، کھانا بھی منع، پینا بھی منع ہے، تو آپ اس کو لائبریری نہ بنائیں، اس کو جو ہے فیس بک یا جو ہے کوئی چیز وہاں نہ پڑھیں، نہ اخبار پڑھیں۔ یہ جو رہ گیا کہ چونکہ قبض کے مریض ہیں، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، تو ایک پن دو کاج ہو جائے کہ صاحب قضاء حاجت سے بھی فارغ ہو گئے اور ہمیں خبریں بھی مل گئیں، اخبار بھی پڑھ لیا، موبائل بھی چلا لیا۔ تو اگر ناجائز چیز چلا رہے ہیں تو وہ ناجائز ہی ہے، دنیا کی چیز، دین کی چیز چلا رہے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، بے توہین ہے۔ جائز چیزیں خبروں وغیرہ کے لین سے تو جیسا کہ عرض کیا کہ چونکہ اخبار جو ہے بیت الخلاء اس کی جگہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کو ہم وصول لیں کہ ڈبل فائدہ ہو جائے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے کہ بیت الخلاء میں اگر ان کو تھوڑی دیر لگ رہی ہے تو وہ بیت الخلاء کا لوٹا صاف کرنے لگ جاتے، وہاں کی سیٹ وغیرہ صاف کرنے لگ جاتے، کوئی جالا والا لگا اسے صاف کرنے، یہ اس طرح وہاں وقت کو اپنا ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو منشا بھی پورا ہو جائے کہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو، تو اس کے یہ کریں کہ آپ خبریں نیوز لگا لیں، نیوز جو ہے اس کی آواز کھول لیں اور وہ موبائل باہر رکھ دیں، اس کی آواز آپ تک پہنچتی رہے تو آپ خبریں سنتے جائیے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی جو ہے کہ آپ موبائل میں اور دینی چیزیں بھی تھی اور موبائل کو آپ وہاں کھول کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو وہ سب تو یہ نیوز لگا کر کے آواز تھوڑا اس کی بلند کر کے رکھ دیں کہ آپ بیت الخلاء سے سنتے رہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، ورنہ بیت الخلاء میں کم سے کم بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دیں کہ یہ جو لوگ بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھتے ہیں، جو قبض کے مریض ہیں، یہ بواسیر کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ حکماء نے لکھا، حکیموں نے، کہ بیت الخلاء میں دیر تک بلا وجہ بیٹھنا یہ بواسیر کی بیماری کو دعوت دیتا ہے، تو لہذا یہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جو ہے بیت الخلاء میں اخبار وغیرہ کی عادت ڈالیں، ورنہ خام خواہ آپ بیٹھے رہیں گے اور آگے چل کر بواسیر کے مریض بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال عمران خان صاحب کا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے امام مہدی کی آمد، دجال کے نکلنے کے بارے میں بڑے بڑے اسلامک اسکالر کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں جانکاری دے کر ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ عمران خان صاحب سے عرض ہے کہ اس تعلق سے کچھ ویڈیو آ بھی چکی ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کچھ ریکارڈ کرا دی جائیں گی، چونکہ یہ تھوڑی تفصیل زیادہ ہے، ہمارے پاس سوالات بھی زیادہ ہیں، ہم اگر اسی میں تفصیل ذکر کریں گے تو اور سوالات رہ جائیں گے، اس لیے ہم ابھی معذرت چاہتے ہیں۔ آگے رضوان خان صاحب کا سوال ہے، انہوں نے مفتی عبدالرشید صاحب کی جو ایک ویڈیو تھی جس میں یہ تھا کہ کسی کو گاڑی یا سامان نہ دینا ہو تو کیا بہانہ بنائیں، اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ کمرے کا نام لکھنؤ رکھ دیں اور کہہ دیں بھائی میں لکھنؤ میں ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ کمرے کا نام لکھنؤ نہ رکھ کر کے گھر کی دہلیز سے باہر آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم گھر میں نہیں ہیں تو کیسا رہے گا؟ ماشاءاللہ آپ کا بہانہ مفتی عبدالرشید صاحب کے بہانے سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ بہانہ کہ گھر پہ آپ تھے اور آپ کو یہ بہانہ بنایا ہے کہ ہمیں ملنا نہیں ہے، اور کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ گھر پہ ہیں، تو آپ گھر سے باہر نکل کر کہہ دیں دہلیز کے باہر قدم رکھ کر کے بھائی میں گھر پہ نہیں ہوں، تو یہ بہانہ اس بہانے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ گھر کا نام لکھنؤ رکھیں اور کہہ دیں ہم لکھنؤ میں ہیں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہانہ ہے، اور مفتی صاحب نے جو بات کہی وہ بھی دور کا بہانہ ہے۔ تو یہ بہانے بھی ضرورت پر ہی استعمال کرنے چاہیے، چونکہ یہ بہانہ جو ہے اس میں توریہ ہو رہا ہے، اور توریہ بھی ادنا درجے کا جھوٹی کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ صاف جھوٹ، سفید جھوٹ نہ بول کر کے آپ گول مول بات کرتے ہیں،
تو یہ گول مول بات بھی ضرورت کے موقع پہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ دھوکہ دینے کا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر بہت ضروری ہو تبھی یہ سب بہانے بنانے چاہیے، ورنہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے عمر احمد کا، کہتے ہیں یہودی اور عیسائی میں کیا فرق ہے، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ یہ اس کے پر جو ہے ایک ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گی اور اس کو آپ ملاحظہ کر لیں گے، 2-4 روز کے اندر انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہوگی۔ بس یہ عرض کرتے ہیں کہ یہودی تو اور عیسائی اپنا مذہب کھو بیٹھے ہیں۔ یہودی جو ہے فلسطین میں دیوار گریہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیکل کی باقیات میں سے کہلاتی ہے، اس دیوار کے پاس وہ رونا دھونا کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہے یہ جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کا پوربی حصہ ہے، مکاناً شرقیہ جسے قرآن نے کہا ہے، یہ اس حصے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو یہودی ہے وہ پچھمی حصے کی طرف مکاناً غربی اس کو جو ہے دیوار گریہ جدھر ہے ادھر وہ جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے جو ہے پوربی حصے کو، پچھمی حصے کو، اور عیسائیوں نے پوربی حصے کو قبلہ بنایا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، تو وہ اس طرف عبادت کرتے ہیں۔ اگلا سوال اسماعیل صاحب کا ہے، کہتے ہیں خیریت سے ہیں حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ قبر کھودنے والا اور قبرستانوں کو مینٹین کرنے والا اگر شرابی ہو تو کیا اس سے قبر کھودوانا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، وہ تو ایک مشین کی طرح ہے، مشین قبر کھود دے، انسان قبر کھود دے، قبر کھودوانا ہے وہ کوئی منکر نکیر تھوڑی نہ ہے کہ آپ اس سے ڈر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی قبر کھودنے والا نیک اچھا انسان مل جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی برکات الگ ہوں گی، لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو آپ شرابی کبابی کیا غیر مسلم سے بھی قبر کھودوا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، نماز جنازہ کے بعد میت دفن کے بعد اجتماعی دعا کی کیا حقیقت ہے؟ نماز جنازہ کے بعد تو دعا کرنا یہ بے سند بے اصل بات ہے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصلاۃ علی المیت هو الدعاء للمیت، کہ نماز جنازہ یہ نماز نہیں بلکہ یہ دعا ہی ہے، اسی لیے تو رکوع سجدہ نہیں نا نماز جنازہ میں، جبکہ نماز تو رکوع سجدے کے ساتھ ہوتی ہے، تو حقیقت میں وہ میت کے لیے ویسے ہی استغفار و دعا ہو چکی، اب دعا کے بعد دعا اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ البتہ میت کو دفن کرنے کے بعد جب قبر تیار ہو جائے تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اپنے صحابہ سے، سلوا التثبیت لاخی، اپنے بھائی کے لیے سوال جواب کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا مانگ لو۔ تو تمام صحابہ نے اپنے اپنے طور پر دعا مانگ لی، تو یہ اجتماعی دعا کے بجائے لوگوں کو متوجہ کر دیا جائے کہ بھائی مرحوم کے لیے دعا کر لیجئے، مرحومہ کے لیے دعا کر لیجئے قبر تیار ہونے میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی ایک آدمی دعا کرا دے کبھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم سنت نہ سمجھے۔ سنت صرف اتنا ہے کہ قبر بننے کے بعد دعا کر لی جائے، اپنے اپنے طور پر لوگ کر لیں، یہی افضل ہے۔ تیسرا سوال، نماز جنازہ سے پہلے یا بعد میں میت کا چہرہ دکھانا کیسا ہے؟ نماز جنازہ سے پہلے کی حد تک تو گنجائش ہے کہ مرد کا چہرہ ہے تو مرد لوگ دیکھ لیں اور محرم عورتیں بھی دیکھ لیں، لیکن جو ہے نماز جنازہ ہو جانے کے بعد، نماز جنازہ ہو جانے کے بعد چہرہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ قبر کے آثار نماز کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر میت پر کوئی برے آثار ہوں گے تو لوگ بدگمان ہوں گے، اور کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کی شکل نہ ہو، میت کے جسمانی طور پر اس کی بیماری کے اثرات کی وجہ سے چہرہ بگڑا ہو، لوگ کہیں گے چہرہ بگڑ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا، تو اس طرح کی بدشگونی لیں گے، اس لیے چہرہ جو ہے نماز جنازہ کے بعد یا قبر میں رکھنے کے بعد نہیں دکھانا چاہیے۔ اور پہلے بھی دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جانے والا دنیا سے چلا گیا، چہرہ دیکھنے کے بعد کون سی جو ہے ارمان پورے ہو جائیں گے، اور کیا فائدہ میت کا ہوگا، کیا فائدہ آپ کا ہوگا، یہ خام خواہ کی ایک رسم ہے، ختم کرنا چاہیے۔ آگے اگلا سوال جناب محمد سرتاج صاحب کا ہے، انہوں نے بھی کچھ ویڈیوز کرنٹ سچویشن پہ بنانے کے لیے درخواست کی ہے کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ کوئی مسلم ملک ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، سب جملے بازی ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے، سارے ممالک مودی کے بھائی بنے ہوئے ہیں، جملے بازی سب کر رہے ہیں اور کھل کر کے کوئی ان کا اپنا فریضہ نہیں ادا کر رہے ہیں، ایمانی غیرت ان کی مردہ ہو گئی ہے۔ کچھ مسلم ممالک ہیں، سب کو تو نہیں کہہ سکتے، کچھ مسلم ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور جو ہے ہمت حوصلہ دے، اور فلسطین کے حماس کو اور وہاں کے جیالے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمت حوصلہ دے، ان کے تعاون کرے۔ باقی اس تعلق سے کچھ ویڈیوز آ چکی ہیں، کچھ انشاءاللہ مزید آگے آ رہی ہیں۔ اللہ آپ نے جو ہے صحیح مشورہ دیا، انشاءاللہ اس پر کچھ اور ویڈیوز آ جائیں گی۔ آگے اگلا سوال فہیم احمد صاحب کا ہے، انہوں نے کمنٹ پہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب نے
معلومات تو اچھی فراہم کی، کچھ کتابوں کا حوالہ بھی پیش کر دیں مطالعے کے لین سے۔ اس پر جو ہے جدید قدیم بہت سی کتابیں آ گئی ہیں۔ اصل تو یہ کہ قرآن کریم کی اگر آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، سورہ بقرہ، سورہ البقرہ میں پاؤ پارے سے لے کر کے پون پارے تک، بلکہ پورے پارے کے اخیر تک بنی اسرائیل کا بڑا تفصیلی تذکرہ، ایک نہیں درجنوں واقعات، تابوت سکینہ ہو یا گائے کے ذبح کرنے کا معاملہ ہو، من سلوہ کا واقعہ ہو، اور بنی اسرائیل کی جو ہے ترقی کا، پھر ان کے عروج کا، زوال کا، یہ ساری کہانیاں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ تفسیر کا مطالعہ کر لیں۔ ویسے ایک کتاب مولانا عبدالکریم پاریک کی ہے، قوم یہود اور ہم، اس کا بھی مطالعہ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ مسجد اقصیٰ فلسطین، قضیہ فلسطین، اس طرح کی بہت سی کتابیں آئی ہیں، اور آگے انشاءاللہ جو ویڈیوز آئیں گی اس میں بھی کچھ حوالے سے بات ہو جائے گی۔ آگے سوال ہے شفیع اللہ خان صاحب کا، کہتے ہیں قبرستان میں میت کے سر کو قبلہ کی طرف کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی حکم ہے قبلے کی طرف میت کا صرف سر ہی نہیں بلکہ اس طرح میت کو قبر میں لٹانا چاہیے کہ پورب کی طرف جو قبر کی دیوار ہے اس میں میت کی پیٹھ کو اس طرح ٹکا دیا جائے، سر و پیٹھ کو، کہ میت کا چہرہ بھی اور پیٹھ بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ جیسے سونے میں انسان لیٹتا ہے داہنی کروٹ، ایسے اس کو داہنی کروٹ لٹا دینا چاہیے قبر میں بھی۔ بعض لوگ جو ہے سیدھا سیدھا لٹا دیتے ہیں، بعض لوگ صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، پورے جسم کو قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے۔ باقی یہ سنت عمل ہے، کسی کا اگر نہیں کیا گیا، نہیں رہا، تو اس میں بس خلاف سنت ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ جان بوجھ کر کے خلاف سنت نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال جناب کمال احمد صاحب ہمایوں باغ چمن گنج کا ہے، کہتے ہیں محترم مفتی صاحب، کیا ہاف آستین کی بنیان یا بوشٹ وغیرہ میں نماز پڑھنا جائز ہے یا مکروہ ہے؟ مہربانی فرما کر میرے اس اشکال کی وضاحت فرما دیں۔ اس پر جو ہے مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو انشاءاللہ 2-4 روز میں آ چکی ہے، بس ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی ہے، یوٹیوب پر ملاحظہ فرما لیں گے، آنے والی ہے۔ دوسرا سوال کہ قرآن میں سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے، اس کے معنی کیا ہے اور بہت مختصر میں واقعے کی تفصیل بتا دیں۔ ذوالقرنین کا ذکر 16ویں پارے میں ایک رکوع کے بعد شروع ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قرنین قرن کے معنی سینگ کے آتے ہیں، شاخ کے آتے ہیں۔ ذوالقرنین معنی 2 سینگوں والا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ذوالقرنین نام کا ایک بادشاہ تھا جس کے 2 طرف پیشانی کی طرف ابھرا ہوا تھا، جیسے بعض لوگوں کے گمڑی ٹائپ کی نکل آتی ہے، تو وہ اس کی پہچان تھی اس طرح۔ بعض نے کہا کہ قرنین کے معنی 2 گوشے 2 کونے کے آتے ہیں، چونکہ اس نے دنیا کے دونوں کونوں کا سفر کیا تھا، ایک طرف مشرق کا دوسری طرف مغرب، تو مشرق سے مغرب تک دونوں کونوں کو اس نے چھان مارا تھا، اس لیے اس کا نام ذوالقرنین پڑ گیا تھا۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ذوالقرنین جو قرآن میں آیا ہے، یہ ذوالقرنین کون ہے؟ مفسرین جو لکھتے ہیں اس میں 2 رائے زیادہ ہیں۔ عام طور پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے کا ایک بادشاہ ہے جس نے جو ہے دنیا کے تمام گوشوں کا سفر کیا تھا۔ قرآن نے 3 سفر کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تفصیل ہم عرض نہیں کر سکتے زیادہ۔ تو ذوالقرنین یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا بادشاہ ہے، اور اسی نے مصر میں اسکندریہ نام کا شہر بسایا تھا۔ اصل اس کا نام اسکندر تھا، اسکندر ذوالقرنین، اسکندر رومی بھی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے عیسائیوں سے پہلے نہیں بلکہ یہ اور بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت صاحب دل بادشاہ گزرا ہے، کیونکہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے جو گزرا ہے یہ تو کافر بادشاہ تھا، اور یہ تو کافر بادشاہ تھا، اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور نہیں دیا تھا، بلکہ یہ جو جس قرآن نے جس بادشاہ کا ذکر کیا ہے ذوالقرنین کا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والا تھا، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں یہ سکندر ذوالقرنین نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا، یاجوج ماجوج کو سد سکندری میں ڈھکیل دیا کہ انسانوں کو ستائے نہیں، اور قیامت کے قریب پھر وہ نکلیں گے۔ تو یہ واقعات اسی سکندر سے جڑے ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی ہے، 2 مسلمان رہے ہیں اور 2 کافر رہے ہیں۔ جو مسلمان رہے ہیں ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت
سکندر ذوالقرنین، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور دوسرے جو ہے دو کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، ایک تو بخت نصر ہے جو کافر ہے، دوسرا نمرود ہے جو کافر گزرا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگلا سوال ہے اشتیاق احمد جمشید پوری کا، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلے کے بارے میں کہ زید ایک ادارے سے جڑا ہوا ہے، تقریباً تقرری کی بات طے ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقرری نہ ہو سکی، ورنہ بات چیت سب کچھ 100% طے ہے۔ اب رمضان میں زید نے 40-50 ہزار مدرسے کا چندہ بھی کیا ہے، کیا زید کا چندے کی رقم جمع کرنے کے بعد 1 مہینے کی تنخواہ کا مطالبہ کرنا شرعاً درست ہے؟ اکثر معتمم لوگ انعام تو دیتے نہیں، بہت کم دیتے ہیں چندہ کرنے پر، تو کیا زید چندے کی رقم جمع کرنے کے بعد 1 مہینے کی تنخواہ لے سکتا ہے؟ مدلل باحوالہ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ اشتیاق احمد صاحب جمشید پوری سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تو معاہدے سے متعلق ہے، اگر آپ کا معاملہ وہاں کے مدرسی کا فائنل ہو گیا ہے، اب آپ وہاں کے ملازم ہو گئے ہیں، ملازم کا کام پڑھانا بھی ہوتا ہے، مدرسے کے دیگر کام کرنا بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ نے مدرسے کا کام کیا ہے، ملازم ہو چکے ہیں وہاں کے، تو ظاہر ہے 1 مہینہ آپ نے چندہ کیا ہے تو مدرسے کا کام کیا ہے، تو مدرسے کے کام کرنے کی وجہ سے آپ اس کے مستحق ہو گئے ہیں، لہذا آپ کو جو ہے 1 مہینے کی تنخواہ ملنی چاہیے۔ لیکن اگر ابھی آپ کی تقرری فائنل نہیں ہوئی تھی، بات ہی بات تھی، پھر آپ نے جو کام کیا ہے، تو اگر پہلے سے معاہدہ ہوا ہے اجرت پر کام کرنے کا، تب تو آپ کو اجرت ملنی چاہیے، اور اجرت پر معاملہ نہیں ہوا ہے تو پھر محتمم صاحب کو چاہیے کہ آپ نے مدرسے کے ساتھ احسان کیا، وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ احسان کر دیں۔ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ پھر مطالبہ اور واجبی حق نہیں رکھتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے اللہ از اون، یہ نام ہے کیا ہے، بہرحال یہ سوال کرتی ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی پریشانیوں میں بی بی سیدہ یا بی بی فاطمہ کی کہانی مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں، پھر کسی دوسرے سے کہتے ہیں کہ سنا دو پڑھ کے، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ ہمارے مفتی شفیق صاحب تھے، انتقال کر گئے، کہتے تھے 4 تو آسمانی کتابیں ہیں، قرآن، تورات، انجیل، زبور، کہتے ہیں یہ اس زمانے میں ایک اور چیز چلی ہے، ایک اور کتاب ہے اوریت، توریت کی وزن پر اوریت، یعنی عورتیں جو چیزیں بنا لیتی ہیں، تو یہ بی بی سیدہ کی کہانی اور بی بی فاطمہ کی کہانی یہ اوریت کے اندر ہے، یعنی عورتوں کی من گھڑت چیز ہے۔ منت صحیح ہونے کے لیے اس قبیل کی کوئی واجبی چیز شریعت میں پہلے سے ہونا چاہیے، اور بی بی سیدہ کی کہانی، بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھنے کے لحاظ سے کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے، لہذا یہ منت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، مانی ہو تو مانا کریں، وہ منت واجب نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال، مردے کا تیجا 40واں کرنا کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے اوریت کی چیز کہہ لیجئے یا جہالت کا کرشمہ کہہ لیجئے، یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ ایصال ثواب تو برحق ہے، لیکن اس کا تیجا 40واں سے اس کو جوڑنا یہ ایک محض رسم اور جہالت کی چیز ہے۔ اور اگلا سوال اسی سے جڑا ہوا، کیا اس کا عذاب مردے کو پڑتا ہے؟ یہ سب کرنے کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اور بہت سے لوگ عرفہ بھی کرتے ہیں۔ عذاب مردے کو اس وقت ہوگا جب مردے کو پتہ ہو کہ میرے بعد نوحہ ہوگا، تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، پھر اس نے منع نہیں کیا، لیکن اسے مردے کو کچھ پتہ نہیں میرے بعد لوگ کیا کریں گے، تو مردہ اس سے بری ہوگا، اس کا عذاب جو ہے اس پہ نہیں پڑے گا۔ سبب بننے پر عذاب ہوتا ہے، سبب جب بنے گا جب اسے پتہ ہے اور پھر منع نہیں کر رہا ہے۔ اور اس سب کرنے کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کو کا غلط طریقہ اختیار کر رکھا ہے، عقیدے سے نہیں، ایصال ثواب ہے یہ، لیکن اس کا غلط طریقہ انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ ایصال ثواب کا تو بہت سادہ طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عرفے کی رسم بھی اسی لائن سے ہے۔ تیسرا سوال، اگر فجر میں آنکھ دیر سے کھلی، ٹائم کم تھا تو پہلے جلدی سے 2 فرض پڑھ لی، پھر ٹائم ختم ہو گیا تو بعد میں 2 سنت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے نہیں، پڑھنا چاہیے، لازم ہے، اشراق کے وقت پڑھیں۔ ٹائم ختم ہو رہا تھا، آپ 2 فرض پڑھ لیجئے، اس کے بعد 2 سنت جو رہ گئی ہے یہ اشراق کا ٹائم ہونے پر پڑھیں، اور یہ پڑھنا ضروری ہے۔ گولڈن ٹریڈرز کی طرف سے سوال ہے، قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد بہت سے لوگ یا زیادہ تر لوگ ہاتھ دھوتے ہیں پانی سے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اختیاری عمل ہے، آپ جو ہے ہاتھ دھونا چاہیں دھو لیں، ہاتھ نہ دھونا چاہیں نہ دھوئیں۔ بہت سے لوگ دھو لیتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں دھوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مٹی لگی رہے تو خراب معلوم ہوتا ہے، دھو لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، تو اپنی اختیار کی بات ہے۔ افضل محمود صاحب نے سوال کیا کہ حضرت ایک بات پوچھنی تھی، وہ یہ ہے کہ آج کل ذکر ہو رہا ہے تابوت سکینہ کے بارے میں جو کہ مسجد اقصیٰ میں تھا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل ویڈیو میں آ گئی ہے، انشاءاللہ 1-2 روز میں آپ ملاحظہ فرما لیں گے یوٹیوب پر۔
اگلا سوال جناب محمد صاحب کا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی سنت موقدہ نہیں پڑھتا یا پھر کبھی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے تو کیا فرض نماز بھی نہیں مانی جاتی؟ اگر کوئی صرف فرض نماز ہی ادا کرے تو کیا یہ بھی کوئی گناہ میں شمار ہوگا؟ تفصیل سے نماز کی رکعات کی تعداد کے بارے میں بتائیں کہ سنتیں اور نفل نماز کہاں سے آئی ہیں، جمعہ میں بھی کتنی رکعات پڑھیں کہ جمعہ ہو جائے؟ فرض نماز کے علاوہ کچھ سنتیں موقدہ ہیں، کچھ سنتیں غیر موقدہ مستحبات ہیں۔ سنتیں موقدہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ موقدہ کا مطلب تاکیدی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرض کے علاوہ بعض سنتوں کی اہمیت بھی بتائی، چھوڑنے پر وعید بھی بتائی، یہاں تک بتایا کہ اس کو مت چھوڑنا، چاہے گھوڑے تمہیں رون ڈالے، جیسے فجر کی سنتوں کے بارے میں آیا۔ تو جن سنتوں کی تاکید نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وہ سنتیں موقدہ کہلاتی ہیں، اور جن سنتوں کو آپ نے پڑھا کبھی چھوڑ بھی دیا وہ مستحب و سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ ان کی اہمیت یہ ہے کہ فرض نماز کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں، فرض نماز میں ہماری جو کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ہو ہی جاتی ہیں کمی کوتاہی، کون فرض نماز ہم پوری طریقے پہ پڑھ پاتے ہیں جو 100% صحیح ہو جائے؟ تو اللہ رب العزت کے ہاں جب فرائض کا حساب ہوگا، نمازوں کا، تو اگر اس میں کمی کوتاہی نکلی تو اللہ اس کی بھرپائی سنتوں و نفلوں سے فرمائیں گے۔ لہذا ہمیں سنتوں و نفلوں کا بڑا ذخیرہ رکھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ سنت موقدہ برابر چھوڑ رہے ہیں وہ بڑی خطرناک غلطی کر رہے ہیں، وہ فرائض بھی میں یقیناً ڈنڈی مار رہے ہوں گے۔ اس لیے چاہیے کہ فرائض بھی بھرپور پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ، اور سنتوں کا بھی خیال رکھیں۔ آگے جو آپ کے سوال میں یہ تفصیل ہے کہ کس نماز میں کتنی سنتیں، جمعہ میں کتنی سنتیں، ذرا تفصیل طلب ہے، ہم اس مختصر میں اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ کتاب میں مطالعہ فرما لیں، کتاب ہے مسائل نماز، اس میں دیکھ لیں، ترکیب نماز میں بھی ہے، اور مشہور بھی ہیں، کسی سے بھی اور دریافت فرما لیں۔ اصل میں ہمارے پاس سوالات کی کثرت ہے اور ٹائم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اگلا سوال آگے دیکھتے ہیں۔ راشد علی اورئی کہتے ہیں میرا سوال ہے کیا غیر مسلم سلام کرے تو کیا اس کو جواب دینا چاہیے؟ میرے بہت سے دوست غیر مسلم ہیں، وہ یا تو نمسکار کہتے ہیں یا نمستے کہتے ہیں، میں ان کے ان جملوں کو ٹال دیتا ہوں، پھر وہ سلام کرنے لگے ہیں اور سلام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کہتے ہیں، تو ان کو سلام کا جواب دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بڑا پریشان ہوں، باہر ان کے سلام کا جواب نہ دو تو وہ یہ نہ کہیں کہ اب تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اس پر ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ آپ کا اہم سوال ہے، ہندوستانی جیسے معاشرے میں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، عام طریقے پر جو اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں سلام کے جواب کے بارے میں، اس پر ایک ویڈیو آ چکی ہے، ڈسکرپشن میں اس کو جو ہے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ باقی مختصر یہ ہے کہ آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، سلام اگر وہ کریں، نیت یہ کر لیں دل میں اللہ تعالیٰ ان کو کفر سے، گناہ سے، شرک سے سلامتی عطا فرمائے، اس طرح وعلیکم السلام اس نیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال جناب محمد سرتاج کانپور کا ہے، کہتے ہیں منت مانگنا کیسا ہے؟ اگر کہا جائے کہ اگر اللہ آپ نے یہ کام کر دیا تو غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا نفل پڑھوں گا، جائز ہے، منت مان سکتے ہیں کسی کام کے لیے۔ اور مفتی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ منت مانگنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ نقد کچھ خیر خیرات کر دیں۔ منت ماننے میں تو یہ کرتے ہیں کہ اگر میرا کام ہوا تو صدقہ کروں گا، یہ نفل پڑھوں گا۔ آپ پہلے سے نفل پڑھ کے دعا مانگ لیں نا، آپ منت پر کیوں موقوف رکھے ہوئے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کام بننا مقدر نہیں ہوا تو آپ کا یہ نیک عمل تو کہیں نہیں گیا آپ کے لیے جو ہے، اور اگر آپ نے منت ماننے پر موقوف رکھا تو جب کام بنے گا تو وہ نیک عمل ہوگا، ورنہ نیک عمل سے آپ محروم رہیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی کہ آپ پہلے صدقہ اور نیک کام کر کے پھر اللہ سے دعا کر لیا کریں۔ ابو صالح اویسی کا سوال ہے، سلام کے بعد فرماتے ہیں مردوں کے لیے مہندی لگانا کیسا ہے؟ مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی یا بالکل حرام ہے؟ مدلل مفصل جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ ہم مدلل مفصل نہیں، مختصر اور جامع جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مردوں کے لیے مہندی لگانا، ایک تو ہوتا ہے بالوں پہ مہندی لگانا یا تلووں پر جو ہے ٹھنڈک کے لیے مہندی لگانا، یہ گرمی میں مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے زیب و زینت کے لیے ہاتھوں کو رنگنا اور زیب و زینت کے لیے مہندی لگانا، تو یہ جو ہے عورتوں کی شان ہے۔ مردوں کو اللہ نے مرد بنایا ہے، الرجال قوامون، وہ عورتوں کی جو ہے کی نقل نہ اتاریں، یہ منع ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، چونکہ مشابہت سے حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی ہو، جس چیز پر لعنت فرمائی جائے وہ قریب بحرام ہوتا ہے یا حرام ہی ہوتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی قریب بحرام ہے۔ اگلا سوال محمد ثاقب کا ہے، کہتے ہیں حضرت ہیکل سلیمانی کی پوری وضاحت کر دیں، کیا اب یہ دوبارہ بنے گا؟ ایسا ہونا ہے؟ دوبارہ بنے گا نہیں بنے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانے کے لیے
یہودی ایڑی چوٹی کا زور لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، اسی لیے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ بنا نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مہدی کی آمد ہونے والی ہے، یہ یہودیوں کا جو ہے خاتمے کا دن ہوگا جب یہ ہیکل سلیمانی بنانے پر یہ تلیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہیکل سلیمانی تو دور کی بات رہی نہیں، یہ بھی نہیں بن پائیں گے، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی ہیکل سلیمانی کی تفصیل جو ہے، جو آپ نے دریافت کی ہے وضاحت، یہ دوسرے ویڈیو میں آ رہی ہے، جو انشاءاللہ ایک دو روز میں، چند روز میں آپ ملاحظہ فرما لیں گے یوٹیوب پر۔ اگلا سوال، یروشلم اور مسجد اقصی پر مسلمانوں کا کیا حق ہے؟ یہ ویڈیو جو ہماری آئی تھی، اس پر انہوں نے نیچے لکھا ہے کمنٹ پر کہ بے حد معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نصرانیوں نے ان کو چابیاں دی تھیں یا یہودیوں نے؟ میں اس پہ تھوڑا سا اندھیرے میں ہوں کیونکہ میں نے کہیں سنا ہے نصرانی ربی نے پہچان کر دی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری علامات دیکھ کر۔ باقی صحیح کیا ہے؟ آپ سے درخواست ہے کہ اس پر روشنی ڈالیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے۔ اصل میں اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فتح کرنے کے لیے چلے تھے تو وہاں پر یہودی بھی آباد تھے اور عیسائی بھی آباد تھے، دونوں تھے، اور مسجد اقصی کے اصل متبرک حصے پر صرف حق علماء یہود کا ہوا کرتا تھا، علماء یہود اور علماء نصرانیین کا، یعنی تو جو ان کے پڑھے لکھے پادری اور علماء ہوتے تھے انہی کو رکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو اور لوگ تھے انہی سے علامتیں پوچھ رہے تھے، تو یہ علامتیں ان بنی اسرائیل نے بتائی تھیں جو تورات کے عالم تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی نصرانیوں کی ہاتھ کے ذریعے آئی، یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ نصرانی علماء کے ذریعے سے ان کو چابی ملی، لیکن وہاں دونوں آباد تھے۔ نصرانیوں نے یہ بھی درخواست کی اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم کو یہودیوں سے الگ کر دیا جائے اور یہودیوں کو الگ بسایا جائے، ہم ان سے عاجز آ گئے ہیں۔ یہ یہودی اتنی خراب گندی قوم ہے کہ عیسائی بھی اس سے پناہ مانگ رہے تھے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست قبول کر کے یہودیوں کو عیسائیوں سے الگ کر دیا تھا۔ یہ بات بھی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ نے جو توجہ دلائی کہ نصرانیوں کے ذریعے چابی آئی تھی، زیادہ تر کتابوں میں یہی بات لکھی جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن صحیح تفصیل ہوئے ہے جو ہم نے آپ سے عرض کی۔ آگے عبداللہ انصاری کہتے ہیں یروشلم اور مسجد اقصی پر مسلمانوں کا کیا حق ہے؟ انہوں نے بھی اس ویڈیو پر ایک کمنٹ کیا ہے، کہتے ہیں یہ بتائیے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کروائی تھی، اور یہ جو بیک گراؤنڈ میں ایک اور دوسری مسجد کی فوٹو آ رہی ہے، یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ بات اجمالاً اس میں آ چکی ہے ویڈیو میں کہ مسجد اقصی کسی ایک مسجد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کمپلیکس ہے، پورا ایک بڑا احاطہ ہے۔ اس احاطے میں تقریباً 5 مسجدیں ہیں، اسی میں قبۃ الصخرہ بھی ہے جو پیلا گنبد سنہرا دکھتا ہے، عام طور پر لوگ اسی کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لوگ اسی کا فوٹو بھی چلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک مسجد جو پرانی مسجد اقصی تھی، چھوٹی سی، کچھ علامات باقی، اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، قبلی مسجد کہلاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہاں اور بھی مسجدیں ہیں۔ کچھ ہیکل سلیمانی کی باقیات بھی وہاں پر ہیں، دیوار گریا جیسے جس کو، تو جو پوربی حصہ ہے یہودیوں جس کی طرف عبادت کرتے ہیں وہ بھی مسجد اقصی کا حصہ ہے، اور جو پچھمی جو پوربی حصہ کی طرف جو ہے معاف کیجیے گا، پوربی حصہ کی طرف جو ہے یہ عیسائیوں کا متبرک مقام ہے۔ حضرت مریم کی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جہاں ہوئی تھی، حضرت مریم جہاں پر جو ہے پناہ اعتکاف انہوں نے کیا تھا، تو وہ جو ہے پوربی حصہ ہے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی تھی، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو پچھمی حصہ ہے، غربی حصہ جو ہے جہاں دیوار گریا ہے، یہاں یہودی اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہ پورا ہی حصہ مسجد اقصی میں شامل ہے، اور اس میں مسلمانوں کا کیا حق ہے اس پر ویڈیو میں تفصیل آپ سے عرض کر دی گئی تھی۔ آخری سوال ہے حضرت، سوال یہ کہ بہت سے لوگ گھر کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ گھر میں رہنے آیا تو اس کی موت ہو گئی، اس کا بزنس ختم ہو گیا، تو کیا گھر، گھوڑا اور عورت منحوس ہوتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، عافیت، صحت، تندرستی، خوشیاں عطا کرے، آمین۔ یہ جو آپ نے کہا گھر منحوس ہونا، کوئی گھر منحوس نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی گھر اجڑا ہوا رہا ہو، کسی گھر میں جنات آباد ہو گئے ہوں، کسی گھر میں جو ہے شیاطین کا کچھ دخل ہو گیا ہو، یا کسی نے عصبی اثرات اس کے اندر پیدا ہو، کسی نے جادو سفلی عمل کر دیا ہو، لیکن فی نفسی کوئی گھر، کوئی جگہ یا گھوڑا یا عورت منحوس نہیں ہوتی۔ لہذا حدیث پاک میں جو بات فرمائی گئی ہے، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسلام میں نحوست، بدشگونی، یہ اسلام میں بدفعلی لینا اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ
اگر بدشگونی بدفعلی یا نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، عورت میں ہوتی، لیکن اسلام میں کسی چیز میں نحوست کا ماننا ہی صحیح نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بفرض محال کہ اگر نحوست کا کوئی لینے کی گنجائش ہوتی، منحوس سمجھنے کی گنجائش ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن ان میں بھی منحوس سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا گھر کو یا عورت کو یا گھوڑے سواری کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال حضرات، یہ سوالات کے جوابات تھے جو آپ سے عرض کیے گئے۔ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ جدید مسائل میں روزانہ ایک کوئی اہم مسئلہ یوٹیوب پر جو ہے تقریباً 10 سوا 10 بجے اپلوڈ ہوتا ہے۔ آپ جدید مسائل کا سبسکرائب کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ کے لیے مشورہ دے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا مشورہ صدقہ جاریہ میں شامل ہوگا۔ اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔